الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ عقائد کے حوالے سے میں بہت بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بغیر دلائل کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کی نشست میں اختصار سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عوام، نمبر 2 خواص۔ نمبر 1 غیر علماء، نمبر 2 علماء۔ تو ظاہر ہے عقائد عوام اور غیر علماء کے بھی ذمے ہیں، خواص اور علماء کے بھی ذمے ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے؟ عوام کے ذمے کیا ہے، خواص کے ذمے کیا ہے، غیر عالم کے ذمے کیا ہے، عالم کے ذمے کیا ہے؟ بنیادی طور پر 3 فرق ذہن نشین فرما لیں۔ پہلا فرق، ایک ہے ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کا معنی کیا ہے کہ آدمی اجمال کے ساتھ بغیر تفصیل کے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اسماء پر ایمان لائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب، کہ میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو میں دل سے قبول کرتا ہوں، اس کا زبان سے اقرار کرتا ہوں اور اپنے دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان مجمل۔ اور ایک ہے ایمان مفصل، کہ آدمی 7 چیزوں کا تفصیل سے اعتراف کرے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے تفصیل کے ساتھ معنی۔ اس میں ذکر کیا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سارے رسول و نبیوں کو مانتا ہوں، موت کے بعد برزخ کی زندگی اس کو مانتا ہوں، تقدیر کو مانتا ہوں، اور پھر قیامت کے بعد کی زندگی اور قیامت اس کو مانتا ہوں۔ تو ایک ہے ایمان مجمل، ایک ہے ایمان مفصل۔ میں بتا رہا تھا کہ عوام اور خواص، غیر علماء میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1، عوام کے ذمے ہے اجمالاً ایمان لانا، اور علماء کے ذمے ہے تفصیلاً۔ علماء کے ذمے ہے تفصیلاً۔ اجمالاً تفصیلاً کا فرق صرف یہ نہیں جو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ صرف زبان سے کہہ دیں، اس کا تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ علماء کے ذمے ہے ایمان عقائد بھی قبول کریں
اور عقائد پہ دلائل بھی معلوم کرے۔ عوام کے ذمے عقائد کو جاننا تو ہے، لیکن عقائد کے دلائل نہ بھی آئیں تو فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ عوام ہے، غیر علماء ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ اہل باطل، اہل فتن کچھ شبہات پیدا کریں گے، عقائد پر اشکال پیدا کریں گے، اس کے جوابات علماء کے ذمے ہیں، اس کے جوابات غیر علماء کے ذمے نہیں ہیں۔ کوئی غیر عالم تیاری کر کے جواب دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ذمہ داری علماء کی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عوام، نمبر 2 خواص۔ عوام سے میری مراد غیر عالم، خواص سے مراد عالم۔ فرق کیا ہے؟ عوام صرف عقائد کو مان لے کافی ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہوں، آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، قیامت کے دن کو مانتا ہوں، تقدیر کو مانتا ہوں، قبر کو مانتا ہوں، تفصیلات اس کو نہ بھی ہیں، اتنا کافی ہے۔ لیکن عالم کے ذمہ ہے تفصیلات کے ساتھ جانے۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ عوام کے ذمہ دلائل نہیں ہیں، علماء کے ذمہ دلائل ہیں۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ عوام کے ذمہ شبہات کا جواب نہیں ہے، علماء کے ذمہ شبہات کا جواب۔ تو ہماری اس مجلس علمی میں اصل شرکاء اہل علم ہیں، علماء اور طلباء ہیں، جس میں مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ تو ہمارا ذمہ ہے کہ ہم عقائد بھی سمجھیں، تفصیل سے سمجھیں، دلائل بھی پڑھیں اور اپنے مخالفین کے دلائل کے جواب بھی سمجھیں۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما، اب ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال کیا ہے کہ میں نے گزشتہ سبق میں ایک بات کی وضاحت کی تھی کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اقرار باللسان اور عمل بالارکان یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ایک ہے دل سے ماننا، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، اور ایک ہے عمل کرنا۔ ایمان نام ہے دل سے ماننے کا، یہ کافی ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ زندگی میں 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں زبان سے اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 پوری زندگی میں 1 مرتبہ زبان سے اظہار، نمبر 2 اجرائے احکام کے لیے کوئی شخص زبان سے اقرار کرے گا تو اسے کہیں گے نماز بھی پڑھ۔ کوئی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کے اقرار نہیں کرتا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ نماز پڑھ۔ پہلے زبان سے اقرار تو کرے میں مسلمان ہوں۔ اور تیسرا بوقت مطالبہ، کسی بندے کے بارے میں شبہ ہو مسلمان ہے غیر مسلمان، پھر اس کی ذمہ ضروری ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرے۔ 3 موقع، ورنہ اصل ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ میں ابھی اس پر دلائل نہیں دے رہا، میں بات کر چکا ہوں۔ ایک دلیل ذہن نشین فرما لیں، ایمان کسی حالت میں بھی انسان سے ساقط نہیں ہوتا۔ ساقط کا معنی کسی لمحے بھی بندے کے اوپر کیسا بھی کڑا وقت آ جائے وہ ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر کسی شخص کو کوئی مجبور کرے کہ زبان سے کلمہ کفر کو ہو ورنہ تمہیں مار دیں گے، اس کو اجازت ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کو اور اپنی جان بچا لے۔ اگر کوئی مجبور کہ ابھی تم اپنی زبان سے کلمہ کفر کو ہو، اللہ کا انکار کرو ورنہ تمہارا کوئی جسم کا حصہ کاٹ دیں گے، اس کو اجازت ہے کہ وہ زبان سے ایسا لفظ کہہ دے جو ایمان نہیں ہے تاکہ اسے بچا لے۔ تو ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر حال میں ایمان ضروری ہے، کسی حال میں انسان ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جان بچانے کے لیے یا عضو کو بچانے کے لیے آدمی زبان سے کفر بھی اقرار کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ زبان سے اقرار کرنا اس کا حصہ نہیں ہے، ورنہ کسی حالت میں زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہ ہوتی۔ جہاں قرآن کریم نے مجبور آدمی کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہے، وہ شرط لگائی ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، یعنی جو انسان کفر کا اظہار کر سکتا ہے زبان سے، دل سے نہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اصل ایمان دل میں ہے، اصل ایمان دل میں ہے۔ زبان سے آدمی کبھی نہ بھی کوئی جملہ ڈر کر کہہ دے تو کہہ سکتا ہے، لیکن کسی سے ڈر کر اپنے دل سے ایمان ختم کر دے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔
میں خیر جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں فی الحال وہ سمجھے. سوال کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اقرار باللسان زبان سے، اور عمل بالارکان جسم کا عمل حصہ نہیں ہے، تو ادھر ابھی ہم نے کہا کہ ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما و باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب. تو جب یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے تو ایمان مجمل میں ان دونوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ پھر جواب سمجھ لیں. نہیں، ان دونوں کے ایمان کا حصہ نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا زبان سے اقرار نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری کے وقت اگر ان دونوں کو چھوڑنا چاہیں تو گنجائش موجود ہے، لیکن جو دل سے ماننا ہے اس کو کسی حال میں چھوڑنے کی گنجائش موجود نہیں. پھر سمجھ لیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، زبان سے اقرار اور عمل کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مجبوری کے وقت ان دونوں کو چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن دل سے تصدیق کرنا اس کو کسی مجبوری کی حالت میں بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں. یہ معنی ہے کہ اس کا تھوڑا کہ عام حالت میں زبان سے اقرار نہ کرے، عام حالت میں زبان سے اقرار تو کرنا ہے. یہ اچھی طرح بات سمجھ. اب میں ایمانیات کے بارے میں بنیادی بات عرض کر دوں جو کہ ہم نے عقائد کو شروع کرنا ہے. جب ہم ایمانیات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ. آمنت باللہ، اللہ کے بارے میں 3 چیزیں ذہن نشین فرما لیں: اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء. اچھی طرح سے بحث کو سمجھیں. یہ بظاہر بہت مشکل بحث ہے، لیکن میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی شاید مشکل نظر آئے اور عقائد اس سے بھی آسان نظر آئے. تھوڑی سی توجہ کریں. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء. اللہ کی ذات، اس پر تو تقریر کی ضرورت نہیں کہ ذات کسے کہتے ہیں. کسی بھی آدمی کہتے ہیں فلاں کی ذات، فلاں کی ذات، فلاں کی بات، فلاں کا عمل. تو ذات کے اوپر تو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ ذات کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی اسماء، ان میں ذرا فرق سمجھ لیں. یہ میں فرق کیوں سمجھا رہا ہوں؟ عام طور پہ صفات اور اسماء حسنہ میں لوگ فرق نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، تم اسماء حسنہ کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگا کرو. اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں. اللہ تعالیٰ کے ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ، 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، تو اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. وہ 99 نام کون سے ہیں؟ وہ ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلام. میں پورے نام نہیں گنوا رہا. سوال یہ کہ بندہ پوچھے کہ رحمان کہتا ہے اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے، اور حدیث میں ہے اللہ کا نام ہے. تو اسماء اور صفات میں کیا فرق ہے؟ اچھی طرح بات سمجھ لیں. صفت اللہ کی اس خوبی اور کمال کا نام ہے جس کے ساتھ اللہ متصف ہے. صفت اس کمال اور خوبی کا نام ہے جس کے ساتھ اللہ متصف ہے. توجہ رکھنا. اور وہ لفظ جو یہ بات بیان کرے کہ اللہ اس خوبی والے ہیں، اس لفظ کو اسم کہتے ہیں. صفت کسے کہیں گے؟ وہ خوبی اور کمال جس کے ساتھ اللہ متصف ہے، موصوف ہے. یوں مشکل نظر آئے تو یوں کہہ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوبی اور جو کمال ہے اللہ کے غیر میں نہ ہو، وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کا اسم کیا ہے؟ اللہ کا اسم جب یہ بتانا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس خوبی والے ہیں، اس کو ادا کرنے کے لیے جو لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم احسن. وہ اللہ کا نام ہے. مثال سمجھیں، علم یہ اللہ کی صفت ہے، اور ہم کہتے ہیں علیم یہ اللہ کا اسم ہے. علم تو صفت ہے نا،
لیکن اللہ علم والے ہیں، اس کے لیے لفظ آئے گا علیم، تو کہیں گے علم اللہ کی صفت ہے اور علیم اللہ کا اسم ہے. بات سمجھ آ رہی؟ رحمت یہ اللہ کی صفت ہے اور رحمان اللہ کا نام ہے، صفاتی نام. رحمت رحمن صفت ہے اور رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے. قدرت یہ صفت اور قدیر اللہ کا صفاتی نام. اب سمجھ رہے؟ سمجھے؟ یہ نہیں سمجھیں گے نا تو لوگ کہیں گے قدیر تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کا نام ہے تو صفت کیسے ہو گئی؟ تو میں نے کہا اللہ کی خوبی اور اللہ کے کمال کو صفت کہتے ہیں، اور وہ لفظ جو بتاتا ہے کہ اللہ اس خوبی والے ہیں اس لفظ کو اللہ کا اسم کہتے ہیں. جب اسم ایک ہو تو کہتے ہیں اسم احسن، اسم احسن. اور جب کئی ہوں پھر کہتے ہیں اسماء حسنہ. سوال ذہن میں رکھنا، آپ اہل علم ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا احسن تو مذکر ہے، اس میں تفصیل ہے، اور احسن مذکر ہے، اور حسنہ یہ جمع مؤنث ہے. الاسماء الحسنہ جمع نہیں، واحد المؤنث حسنہ. تو سوال جس طرح ضربا فولا، میں سوال یہ کہ احسن یہ مذکر ہے، اس میں احسن. اور جب ہم نے کہا نا اسماء حسنہ، اب اسماء کے حسنہ مؤنث کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ اگر غیر ذوی العقول کی جمع ہو اور اس کی صفت آئے وہ واحد مؤنث بھی آتی ہے. اسم یہ تو عقل والا نہیں ہے نا، کوئی بھی چیز لے لیں، دیکھیں نا یہ چشمہ ہے، یہ تو عقل والا نہیں ہے، تو جب اس کی جمع آئے گی اس کی صفت مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو اسم کی جمع اسماء، کہیں گے اسماء غیر ذوی العقول کی جمع ہے. آپ کہتے ہیں رجال یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ رجل. تو یہ رجال ذوی العقل کی جمع ہے نا، عقل والے کی. اور اسماء اسم کی جمع ہے، اسم تو عقل والا نہیں ہوتا. تو اگر غیر ذوی العقول کی جمع ہو اس کی صفت واحد مؤنث بھی آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں اسماء حسنہ. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بس لوگ سب کو اسماء حسنہ کہہ لیتے ہیں اور ایک اللہ کا نام ادا کرنا تو وہاں پھنس جاتے ہیں. اب ایک کو اس میں احسن کہیں یا ایک کو اسماء حسنہ کہیں، تو میں نے اس لیے وضاحت کی ہے. تو ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفت، اور ایک ہے اللہ کا اسم. یہاں ایک لفظ اور بھی سمجھ لیں، بس اوقات افعال بھی استعمال ہوتے، اللہ کے افعال. یہ افعال الگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہے، آگے ہم اس پر بات کریں گے. ایک ہے صفات ذاتیہ اور ایک ہے صفات فعلیہ. ان صفات فعلیہ کو افعال بھی کہتے ہیں. میں آگے جا کر بات کروں گا جب کہ صفات ذاتیہ فعلیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے تو وہاں بات سمجھ آئے گی. اب ہم کہہ سکتے ہیں نمبر 1 اللہ کی ذات، نمبر 2 اللہ کی صفات، نمبر 3 اللہ کے اسماء، اور چوتھی چیز میں نے کیا بتائی؟ اللہ کے افعال. وہ افعال الگ نہیں ہیں. صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. ان صفات فعلیہ کو افعال کہتے ہیں. جب میں صفات پر بات کروں گا میں مزید کھولوں گا ذاتی اور فعلیہ کا کیا مطلب ہے اور ان کو افعال کیوں کہتے ہیں، وہاں بات کریں گے انشاءاللہ. اب ذرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات سنیں، اس کو نا بہت توجہ سے سمجھیں. اب ایک ہے اللہ کی ذات. اللہ کی ذات ایک بھی ہے، اکیلی بھی ہے. اللہ ایک بھی ہے، اکیلا بھی ہے. اگر کہیں نا ایک، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے واحد. اگر کہیں نا اکیلا، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے احد. تو احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ کہنا ہو ایک، عربی میں کہیں گے واحد. اگر کہنا ہو اکیلا، عربی میں کہیں گے احد. اس میں فرق کیسے کریں گے؟ میں مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی ذرا آپ پانی لاؤ، ساتھ کچھ اور بھی لائیں؟ نہیں، اکیلا پانی ہی لاؤ. یہ کیا ہے؟ اکیلا. جی پانی لاؤ، کتنا لاؤ؟ ایک بوتل لاؤ. یہ کیا ہے؟ ایک بوتل لاؤ. اس کا معنی کہ دو بوتلیں بھی ہیں. اور جب میں نے کہا اکیلا پانی، اب اکیلا پانی سے آپ ایک اور پانی لائیں گے تو پانی ہی ہوگا. ایک ہے اکیلا اور ایک ہے ایک.
قرآن کریم میں احد بھی ہے، قرآن کریم میں واحد بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ واحد وہ ہے ایک، جس کے دو بھی ہوتے ہیں، ایک دو تین، تو ایک کے بعد دو بھی ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جس کو تقسیم کرے تو آدھا بھی ہوتا ہے، اور جو اکیلا ہوتا ہے اس کے دو نہیں ہوتے اور اکیلا کا آدھا نہیں ہوتا۔ کیا لاؤ؟ پانی لاؤ، اور بس اکیلا پانی لاؤ۔ اب اکیلے پانی کو آپ توڑ سکتے ہیں، آپ پانی کے دو حصے کریں، وہ کیا ہوگا؟ پانی، اور کریں پھر کیا ہوگا؟ پانی۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اکیلا پانی میں کہو تو آپ پانی کو توڑے تو کچھ پانی بھی ہو کچھ پانی نہ بھی ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں فرق سمجھیں احد اور واحد میں کیا ہے۔ قرآن کریم کی یہاں سورہ اخلاص کی میں بڑی مختصر سی ایک تفسیر کرتا ہوں، ذرا اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ اعلان فرمائیں، قل هو اللہ احد، آپ اعلان فرمائیں کہ وہ ایک ہے۔ سمجھیں، هو اللہ احد، یہ بہت اہم بات سمجھیں۔ کیا کہ قل هو اللہ، ہوا ضمیر ہے، یہ ہوا ضمیر جب بھی ہوگی تو اس کے پیچھے کوئی مرجع ہوگا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں وہ لاؤ، آپ پوچھیں گے استاد جی وہ کیا؟ کتاب۔ وہ لاؤ ذرا، کیا؟ وہ قلم۔ تو جب آپ وہ کہیں گے تو بتانا پڑے گا کہ وہ سے کیا مراد ہے۔ تو جب اللہ فرماتے میرے پیغمبر سے کہو ہوا وہ تو وہ کون ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ؟ اصل کیا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ایک سوال ہے اور ہوا اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ یہ قانون فطرت ہے کہ دنیا دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک اثر، نمبر دو مؤثر۔ ایک ہے تاثیر پیدا کرنے والی چیز، ایک ہے اس کا اثر۔ آگ یہ مؤثر ہے، کیا گرم کرتی ہے، ایک ہے پانی گرم ہونا، یہ اثر ہے۔ ایک ہوتا ہے سبب، ایک ہوتا ہے مسبب۔ ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ گاڑی، تو گاڑی سبب بن گئی۔ ایک ہوتا ہے علت، ایک ہوتا ہے معلول۔ علت کہتے ہیں وجہ، معلول کہتے ہیں جس چیز کو وجود ملے۔ علت اور معلول کہہ لیں، سبب اور مسبب کہہ لیں، اثر اور مؤثر کہہ لیں۔ اور ایک لفظ چلتا ہے موجد، اور ایک ہوتا ہے موجود۔ وجود کا معنی کیا ہے بھائی؟ یہ گلاس کیا ہے؟ موجود۔ اور جس نے بنایا وہ کون ہے؟ مجھے۔ بات سمجھنا، یہ نظام فطرت ہے دنیا میں، مسلمان ہو یا کافر، یہ فطرت ہے کہ ہر موجود کے لیے کوئی موجد ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کوئی چیز موجود ہو اور موجد نہ ہو، موجود ہو اور موجد نہ ہو۔ یہ ہوا اس سوال کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو پوچھتے ہیں نا زمین ہے تو بنانے والا کون ہے، اولاد ہے تو دینے والا کون ہے، سورج ہے تو نکالنے والا کون؟ ہوا۔ قل ہوا، پیغمبر سے فرماؤ وہ جو تمہاری فطرت کا سوال ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین کو سمجھاؤ۔ مشرکین کہتے ہیں 360 فلاں فلاں، نا یہ نہیں، وہ اللہ ہے۔ تو اسے آپ چونکہ حلیلہ میں مصری کہتا ہوں، اسے کہتے ہیں معہود ذہنی، یعنی جس کی طرف اشارہ کریں کبھی وہ چیز باہر موجود ہوگی۔ اسے کہتے ہیں معہود خارجی۔ کیا کہتے ہیں؟ معہود خارجی۔ دیکھیں نا، یہ 7 کمرے میں جائیں قلم پڑا، میں کہتا ہوں قلم لیں، وہ قلم، یہ قلم باہر پڑا ہوا ہے نا، اسے کہیں گے معہود خارجی۔ اور ایک چیز باہر نہیں ہوتی، وہ بندے کے ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ یار وہ چیز لیتے آنا، ساجی کون سی؟ تیرے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ صحیح میرے تو خیال سے میں چاہ لیا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو آپ کے ذہن میں ہے یہ خارج میں ہے یا ذہن میں؟ ذہن میں ہے نا، کسی کہتے ہیں معہود ذہنی، اور چیز باہر موجود و اشارہ کسی کہتے ہیں معہود خارجی۔ اسے آپ میں سے طلبہ سے سمجھ رہے ہیں، کبھی آپ سمجھیں گے یہ الف لام عہد خارجی کے لیے ہے، یہ الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے، یہ اسم اشارہ عہد خارجی کے لیے ہے۔ یہ سمجھ لیں، آپ کو پورے آگے درس نظامی اور دورہ حدیث تک بار بار چیزیں کام آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا وہ کیا؟ وہ جو تمہارے دماغ میں ایک سوال ہے نا کہ بنانے والا کون ہے، وہ اللہ ہے۔ تو ہوا ضمیر کا مرجع معہود ذہنی ہے،
وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کون ہے؟ بات سمجھ. یہاں تک تو پوری دنیا کی فطرت متفق ہے کہ اگر اثر ہو تو مؤثر ہوگا، موجود ہو تو موجد بھی ہوگا، معلول ہے تو علت ہوگی، مسبب ہے تو سبب ہوگا. پوری دنیا میں، یعنی دنیا کا کوئی شخص ایسا مسلمان ہو یا کافر، اس پہ سارے متفق ہیں. بھائی اگر یہ بندہ آیا تو کسی چیز پر ہی آیا ہوگا، پیدل ہے تو ٹانگوں پر آیا ہوگا، بھائی کپڑا ہے تو کوئی فیکٹری ہوگی، یہ پانی ہے تو کسی نے نکالا ہوگا. اس وقت سب متفق. سوال یہ ہے، مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہیں تو بھئی یہ میں نے کپڑا پہنا ہوا، اس پہ فطرت کہتی ہے اس کپڑے کا بنانے والا ہے، لیکن بنانے والا ایک ہے یا 10 ہے، اس کا فیصلہ فطرت نہیں کرتی. اس کا فیصلہ فطرت، یہ ہر بندے کی فطرت میں ہے کہ اس کپڑے کو بنانے والا ہے تو بنائے، لیکن بنانے والے کتنے ہیں یہ فطرت فیصلہ نہیں کرے گی. یہ فیکٹری والے بنائیں گے جن نے بنایا ہے، ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ کہ اس کو کتنے لوگوں نے بنایا ہے. بنا تو مشین سے ہے، مشینیں کتنی ہیں، مشین چھوٹی ہے بڑی کون سی ہے. اب بات سمجھ لیں، فرمایا اللہ، وہ جو تمہارے ذہن میں ہے نا، کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ تو ہے اللہ. وہ ہیں کتنے؟ وہ بتائے گا جس کو اللہ نے بھیجا ہے بتانے کے لیے. اس بھیجنے جس کو بھیجا اسے کہتے ہیں رسول. تو اس نے اعلان کیا کہ ایک ہے، اکیلا ہے. کون ہے؟ احد، وہ اکیلا ہے. اچھا اکیلا ہے، اکیلا کسی جس کے دو نہ ہوں. یہ دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہاں بھی ایک قانون و ضابطہ سمجھ لیں. دنیا میں جب بھی چیزیں دو ہوگی تو دو اس وقت ہوگی ان دونوں میں ایک چیز قدر مشترک ہوگی اور ایک قدر مختلف ہوگی. یعنی ایک چیز دونوں کے اندر ہوگی اور ایک چیز ایک میں ہوگی دوسری میں نہیں ہوگی. میں مثال دیتا ہوں. یہ انگلیاں کتنی ہیں؟ بولیں. دو کیوں ہیں؟ اس لیے ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، تبھی دو ہے نا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک موٹی ایک پتلی ہے. بھی قلم کتنے؟ دو. کیوں؟ ایک ایسا ایک ایسا ہے. تو ہمیشہ اس کے اندر کچھ چیزیں ممتاز ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں. تو جب آپ کہیں گے ایک نہیں دو ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کے اندر کچھ مشترک بھی چیزیں ہیں اور کچھ ممتاز بھی ہیں. تو جب ممتاز اور مشترک مانیں گے تو دو ہوگی نا، ایک تو نہ ہوئی. اور جس کو بھیجا ہے وہ کہتا ہے احد ہے، اکیلا ہے. وہ کہتا ہے اکیلا ہے. اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات کو ہم کیا کہیں گے؟ احد، اکیلا. ایک سوال رہ جاتا ہے، جب اکیلا ہے تو پھر قرآن میں واحد کو استعمال کیا، جیسے کہتے ہیں جی وہ ایک ہے. اس کی وجہ یہ ہے قرآن نازل ہوا ہے جب 360 کو پوجا جا رہا تھا، تو 360 کا رد کرنے کے لیے یہ نہیں کہا شروع میں احد، کہا واحد. یہ 360 نہیں ہے، ایک ہے. پھر بتایا وہ ایک بھی ہے، اکیلا بھی ہے. پہلے کیا بتایا؟ 360 نہیں ہے بلکہ ایک ہے. اور پھر ایک کے بعد کیا بتایا؟ اکیلا بھی ہے. تو اکیلا بھی ہے، اس لیے احد بھی لائے ہیں اور واحد بھی لائے ہیں. اور آپ یقین فرمائیں، میں کبھی سوچتا ہوں، قربان جائیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر میں لفظ واحد لاتے ہیں، لیکن واحد کا معنی ایسا کرتے ہیں کہ وہ واحد ہو کر بھی احد بن جاتا ہے. امام سے فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد لا من طریق العدد ولکن من طریق انہ لا شریک لہ. فرماتے ہیں ہم جو اللہ کو ایک کہتے ہیں نا، اس کا معنی نہیں وہ ایک ہے دو نہیں ہے، یہ معنی نہیں. ہم کہتے ہیں ایک ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ، یعنی امام صاحب نے واحد کا معنی بھی وہ کیا ہے جو احد کی طرح ہو گیا ہے. یہ واحد ہو کر بھی احد ہے. ایک ہوتا ہے ایک کا معنی یہ کرنا ایک ہے دو نہیں ہے، اسے کہیں گے اللہ واحد من طریق العدد ہے. اور ایک ہے یہ کہنا کہ وہ اکیلا ہے، اسے کہتے ہیں من طریق انہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. کہتے ہیں فلاں بندہ یکتا ہے. فلاں بندہ یکتا ہے، کیا مطلب؟ کس میں یکتا ہے؟ فلاں بندہ علم میں یکتا ہے. اوروں کے پاس اگر علم ہے بھی نا تو سمجھے ہے ہی نہیں.
فلاں بندہ سخاوت میں یکتا ہے، کوئی ہے بھی نہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، اسے کہتے ہیں یکتا۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ احد ہے، یعنی اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے۔ میں آگے اس موقع پر یہ بات کروں گا، میں طلبہ کو الفقہ الاکبر پہ اس موقع پر جو میں تھوڑا سا سبق پڑھایا ہے، میرا کلپ آپ اگر بھیج دیں تو آپ سن لیں، وحدت الوجود کے عنوان پر میں نے اس پر گفتگو کی ہے، وحدت الوجود پہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ واحد فی الوجود، کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ وجود میں یکتا ہے، ان کے مقابلے میں لوگوں کا وجود ہے لیکن ایسے جیسے ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے درجے میں۔ تو آج میں گفتگو صرف اس پہ کر رہا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات، ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء۔ پھر میں نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ صفات اور افعال میں کیا فرق ہے۔ افعال صفات ہی ہیں، فرق یہ ہے کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صفات ذاتیہ، نمبر دو صفات فعلیہ۔ اور جو صفات فعلیہ ہیں ان کو افعال کہتے ہیں۔ میں اس کی یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر ہی دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو الجھن ہی پڑی رہے یہ کیا ہے صفات فعلیہ جس کو افعال کہہ رہے ہیں، ایسے پھنسے نہ رہے، شاید بعد اگلے سبق کے اندر نہ ہو، کوئی عذر پیش آ جائے۔ یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صفات ذاتیہ، نمبر دو صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف اور موصوف ہوں اور اس صفت کے غیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف نہ ہوں۔ جس صفت کے ساتھ اللہ موصوف ہوں لیکن اس صفت کی جو ضد ہے اس کے ساتھ اللہ موصوف نہ ہوں، یہ ہے ذاتیہ۔ اور صفات فعلیہ کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس صفت کے ساتھ بھی موصوف ہوں اور اس کی جو ضد ہے اس کے ساتھ بھی موصوف ہوں، کہیں گے یہ صفت فعلیہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، صفات ذاتیہ کل 7 ہے، حیات، علم، قدرت، کلام، سمع، بصر، ارادہ، کل کتنی ہے؟ 7۔ اب دیکھو علم اللہ کی صفت ذاتی ہے، علم کی ضد کیا ہے؟ جہل۔ تو اللہ کے ساتھ جہل ہو سکتے ہیں؟ یہ ذاتی صفت۔ علم، آگے قدرت، قدرت کی ضد کیا ہے؟ عاجز ہونا۔ اللہ عاجز ہو سکتے ہیں؟ نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حیات، اس کی ضد کیا ہے؟ موت۔ اللہ کے ساتھ حیات تو ہے، اللہ کے ساتھ موت ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ کلام، بولنا، اس کی ضد کیا ہے؟ گنگا ہونا۔ تو گنگا ہونا خدا کی صفت ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ ارادہ، اور ارادے کی ضد کیا ہوتا ہے؟ تردد، شک۔ تو اللہ تو شک نہیں کر سکتے، وہ تو ارادہ فرماتے ہیں، اس کی ضد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ سمعون کا معنی سننا، اس کی ضد کیا ہے؟ بہرا ہونا۔ تو اللہ کے ساتھ بہر اور صفت ہو سکتی ہے؟ بصر، دیکھنا، اس کی ضد اندھا ہونا، یہ ہو سکتا ہے؟ تو صفات ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہوں۔ یہ کتنی ہیں؟ 7۔ نمبر 1 حیات، اللہ کی صفت موت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 علم، اللہ کی صفت جہل نہیں ہو سکتی۔ قدرت، خدا کی صفت عجز نہیں ہو سکتی۔ کلام، اس کی ضد بہر، گنگا، یہ نہیں ہو سکتی۔ سمع، سننا، اس کی ضد بہرا ہونا، یہ نہیں ہو سکتی۔ ارادہ، اس کی ضد تردد، یہ نہیں ہو سکتی۔ حیات، علم، قدرت، سمع، بصر اور ارادہ، اس کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ، یہ 7 صفات ذاتیہ ہیں۔ اس کے علاوہ صفات فعلیہ ہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کی صفت ہے احیاء، احیاء کا معنی بتاؤ؟ احیاء کا معنی زندہ کرنا، اس کی ضد کیا ہے؟ مارنا۔ تو اللہ مارتے نہیں ہیں۔ دیکھو اللہ احیاء کے ساتھ بھی متصف ہے اور احیاء کی ضد امات یمیت اماتۃ، اس کے ساتھ ہی متصف ہے۔
تو یہ کہیں گے یہ صفت فعلیہ ہے، یہ صفت فعلیہ ہے. توجہ رکھنا. اللہ عزت دیتے ہیں، اعزاز، اس کی ضد کیا ہے؟ اذلال، ذلت دینا. اللہ معز ہے تو اللہ مذل بھی ہے. ہدایت دینا، اس کی ضد کیا ہے؟ گمراہ کرنا. اللہ ہادی بھی ہے، اللہ مذل بھی ہے. اب مثالیں سمجھ لیں. ترزیق، رزق دینا، اللہ رزق دیتے بھی ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ چاہے تو کھینچ لیتے. تو میں سمجھا رہا ہوں صفات کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک صفات ذاتیہ، نمبر دو صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ جن صفات کے ساتھ اللہ موصوف ہوں اور اس کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو. اور صفات فعلیہ جن صفات کے ساتھ اللہ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہوں، یہ صفات فعلیہ. سمجھ لیں. ایک فرق اور سمجھ لیں. صفات ذاتیہ، صفات ذاتیہ اس کا وقوع اللہ کے غیر پر نہیں ہوتا، اور جو صفات فعلیہ ہوتی ہیں یہ صفت اللہ کی ہوتی ہے اور واقع اللہ کے غیر پر ہوتی ہے. میں سمجھاتا ہوں. میں نے کئی بار کہا کہ جب میں لفظ بولوں نا تو آپ پریشان نہ ہوا کریں. بھئی لفظ بولتا ہوں پھر میں سمجھاتا بھی ہوں نا. اب شروع میں صفت ذاتیہ فعلیہ کتنی مشکل لگتی تھی اور اب کتنی آسان لگ رہی. فرق کیا ہے؟ صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ یہ اللہ کے غیر کے اوپر قائم نہیں ہوتی، وقوع نہیں ہوتی. اور صفات فعلیہ یہ اللہ کے غیر پر ان کا وقوع ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھو، علم اللہ کی صفت ہے نا. اللہ علیم ہے نا. اس کا معنی کہ اللہ کے غیر علیم ہے. اللہ علیم. حی اللہ کی صفت، علیم اللہ کی صفت. اور یہ اللہ کے ساتھ قائم ہے. حیات، علم، قدرت، سمعون، بصرون، ارادہ یہ خدا کے ساتھ ہے. اچھا، اللہ کی صفت کیا ہے؟ احیاء، زندہ کرنا. اللہ کس کو زندہ کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو، کسی اور کو؟ کسی اور. علیم، خود علیم ہے نا، کوئی اور تو علیم نہیں ہے. اور احیاء، اب میں کہہ رہا ہوں کہ صفات فعلیہ اور ذاتی فرق کیا ہے کہ صفات فعلیہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر واقع ہوتی ہے. جیسے اللہ زندہ کرتے ہیں کسی اور کو، مارتے ہیں کسی اور کو، عزت دیتے ہیں کسی اور کو، ذلت دیتے ہیں کسی اور کو، ہدایت دیتے ہیں کسی اور کو، گمراہ کرتے ہیں کسی اور کو، رزق دیتے ہیں کسی اور کو، رزق کھینچ لیتے ہیں کسی اور کا. تو میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ صفات فعلیہ میں کیا ہے. صفات فعلیہ وہ ہیں اللہ اس صفت کے ساتھ بھی موصوف ہے، اس صفت کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہے، لیکن ان صفات کا وقوع اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے غیر پر ہوتا ہے. اب یہ بات سمجھ آ گئی. اور یہ جو صفات فعلیہ ہیں یہی صفات فعلیہ وہ ہوتی ہیں جن کو افعال بھی کہتے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، قدیم کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے. اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے. اور صفات دونوں قدیم ہیں، صفات ذاتیہ بھی قدیم ہے اور صفات فعلیہ بھی قدیم ہے. یہ ساری صفات اللہ کی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے. اس پر ایک دلیل سب سے آسان سن لیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ علیہ باللہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ تھی، کوئی رکاوٹ ہٹی ہے تو آگے. بات سمجھ آئی؟ میں مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں یہ گلاس ہے نا، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. کیوں؟ اس گلاس نے تب بننا جب مشین ہوتی، تو مشین نہیں تھی تو کیسے بنتا؟ تو رکاوٹ تھی نا. اور جب ہم کہتے اللہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ کوئی راستے میں رکاوٹ تھی، کوئی ایسی ضرورت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آنا تھا تو وہ چیز نہیں ملی تو اس لیے نہیں آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو صمد ہے. صمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صمد اسے کہتے ہیں الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء. یہ بیٹا ایک چھوٹا لفظ یاد کر لیا کرو. صمد کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یحتاج الی احد
وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ. پھر سمجھیں صمد کا معنی کیا ہے؟ الذی لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. صمد وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس کا ہر کوئی محتاج. تو اللہ ہمیشہ سے اگر نہ ہو تو اس کا معنی کہ محتاج تھے نا، وہ چیز ملی ہے تو اللہ بھی آگے. اللہ تو صمد ہے، اس لیے اللہ ہمیشہ سے. اللہ کی صفات بھی ہمیشہ. اس میں دلیل کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں. دلیل یہ ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی صفات ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ کی صفات ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے صفات تو اللہ کے کمالات ہیں. اللہ تھے اور کمال نہیں تھا. وہ کیسا اللہ ہے جس میں کمال نہ ہو؟ وہ کیسا اللہ ہے جس میں کمال نہ ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ اللہ بھی ہمیشہ سے، اللہ کی صفات بھی کیوں ہمیشہ سے ہیں؟ اللہ اس لیے ہمیشہ سے ہیں. اگر اللہ کو ہمیشہ سے نہ مانے تو اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج ہیں جس کی وجہ سے پیدا ہوئے، حالانکہ اللہ صمد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے صفت اللہ کا کمال ہے. اگر اللہ کی صفات کو ہمیشہ سے نہ مانے تو اس کا معنی یہ تھا اللہ تعالیٰ پر ایسا دور بھی گزرا ہے اللہ تو تھے لیکن کمال نہیں تھا. انسان ہو اور کمال ہو تو انسان کا عیب ہے، اللہ ہو اور کمال نہ ہو تو اللہ کا عیب نہیں ہے. اللہ کی ذات تو بالکل بے عیب ہے. میں بے عیب ہونے پر ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. نبی کے معصوم ہونے پر ایک دلیل ذہن نشین فرما لیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو نا، یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ تو دیکھتے نہیں ہیں، یہ تو خود کو بچا نہیں سکتے، ان کے تو فلانے کام ہے. توجہ رکھنا، مشرکین مکہ کے جن کو خدا مانتے تھے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب نکالے، ان میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. توجہ. تو مشرکین مکہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے خدا کو دیکھ رہے ہو نا تو عیب نکال رہے ہو، تم اپنا خدا میں دکھاؤ، ہم بتائیں گے اس میں کتنے عیب ہیں. تم اپنا خدا دکھاؤ پھر ہم بتائیں گے اس میں کتنے عیب ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، میرا نمائندہ دیکھ لو. توجہ رکھنا، مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرا نمائندہ دیکھ لو، اس میں کوئی عیب ہے نہیں، تو میرے اندر عیب کہاں سے ہوگا؟ نہیں سمجھے دلیل؟ ابراہیم علیہ السلام مشرکین سے کہتے تھے نا اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ. تم کن کو پوچھتے ہو؟ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں. توجہ رکھنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کا نبی مشرک کو کہتا ہے کہ جس کو تم خدا مانتے ہو ان خداؤں میں عیب ہیں، تو مشرک کہہ سکتا ہے کہ تم اپنا خدا دکھاؤ، تم اپنا خدا دکھاؤ پھر ہم بتائیں گے تمہارے خدا میں کتنے عیب ہیں. تو اللہ نے اپنا نمائندہ ایسا بھیجا ہوتا ہے کہ میرے نمائندے کو دیکھ لو، اس میں عیب نکالو، اس میں عیب نکالو. میرے نمائندے میں تم عیب نہیں نکال سکتے تو بتاؤ بھیجنے والا اس کے اندر کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے بے عیب ہونے پر دلیل خدا کے نبی کا بے عیب ہونا ہوتا ہے. اس لیے ہم پیغمبر کو معصوم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.